بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام حصہ دوم۔ فقہی احکام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے 120 نمبر سبق پڑھا تھا اور اس میں ٹائٹل اور موضوع نماز کے واجبات تھے۔ 964 نمبر مسئلے تک ہم نے توضیح مسائل سے مسئلے پڑھ لیے۔ ابھی سبق نمبر 121 پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا موضوع اور ٹائٹل نماز کے واجبات ہے۔ توضیح مسائل سے مسئلہ نمبر 965 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 966 967 اس طرح ایک سلسلہ وار ہوتا چلا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 965 نماز کے واجبات۔ اگر نماز کا وقت تنگ ہو یا انسان کسی مجبوری کی وجہ سے سورہ نہ پڑھ سکتا ہو، مثلا اسے خوف ہو کہ اگر سورہ پڑھے گا تو چور یا درندہ یا کوئی چیز اسے نقصان پہنچائے گی، یا اسے ضروری کام ہو تو اگر وہ چاہے تو سورہ نہ پڑھے، بلکہ وقت تنگ ہونے کی صورت میں خوف کی بعض حالتوں میں ضروری ہے کہ سورہ نہ پڑھے۔ قرات کی بات ہو رہی ہے، واجبات نماز میں سے قرات ہے، تو قرات کی بات ہو رہی ہے کہ اگر نماز کا وقت تنگ ہو یا انسان کسی مجبوری کی وجہ سے سورہ نہ پڑھ سکتا ہو، تو مثلا اسے خوف ہو کہ سورہ پڑھے گا تو چور یا درندہ سے نقصان پہنچائے گا تو سورہ نہ پڑھے، بلکہ بعض صورت میں سورہ نہ پڑھنا ضروری ہے کہ انسانی مصلحت کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک رحم و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانیت کا احترام، انسانیت کا خیال زیادہ ہے اور اپنی عبادات کو کم کروانے کا کہہ دیتا ہے جب اس طرح کی کوئی مصلحت ہو، مفسدہ ہو اس میں، کہ اگر یہ عبادت انجام دیتے ہوئے انسانیت کو محترمہ کے اوپر کوئی حرف آئے گا یا کوئی نقصان یا ضرر ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اپنے بندے کو بڑا عزیز رکھتا ہے، اپنی عبادت کم کروا دیتا ہے لیکن اپنے بندے کو بچا لیتا ہے۔ بہرحال مسئلہ نمبر 966 ٹائٹل نماز کے واجبات ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر الحمد سے پہلے سورہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوگی، لیکن اگر غلطی سے الحمد سے پہلے سورہ پڑھے اور پڑھنے کے دوران یاد آئے تو ضروری ہے کہ سورہ کو چھوڑ دے اور الحمد پڑھنے کے بعد سورہ شروع سے پڑھے۔ تو بھولنے کی صورت میں انسان جو ہے اگر غلطی سے اس طرح کا عمل انجام دے دیتا ہے کہ سورہ الحمد سے پہلے کوئی دوسرا سورہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی پھر کچھ نہ کچھ گنجائش ہے۔ اگر جان بوجھ کر کرے تو پھر گنجائش نہیں ہے، پھر نماز باطل ہے۔ جان بوجھ کر یعنی سورہ الحمد سے پہلے کوئی بھی سورہ پڑھنا شروع کر دے تو نماز باطل ہے، لیکن اگر یہی کام بھول کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے ہوا ہو تو پھر دوبارہ اس سورہ الحمد کو پڑھ سکتا ہے۔ اور وہ چھوڑ دے، جو پڑھ رہا ہے اس کو چھوڑ دے گا، پھر جو ہے وہ سورہ الحمد شروع کرے گا۔ مسئلہ نمبر 967 نماز کے واجبات۔ اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص الحمد اور سورہ یا ان میں سے کسی ایک کا پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں جانے کے بعد اسے یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ الحمد اور سورہ بھول جاتا ہے یا کوئی بھی ذکر بھول جاتا ہے تو رکوع میں جانے کے بعد اسے یاد آتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور رکوع سے دوبارہ واپس نہ آئے، لیکن رکوع سے پہلے اگر اسے یاد آ جائے تو پھر اس کو پچھلے مسئلے میں بیان ہوا کہ پڑھے، بھول ہوا شخص۔ مسئلہ نمبر 968 نماز کے واجبات۔ اگر رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے کسی شخص کو یاد آئے کہ اس نے الحمد اور سورہ نہیں پڑھا تو ضروری ہے کہ پڑھے، اور اگر یہ یاد آئے کہ سورہ نہیں پڑھا تو ضروری ہے کہ فقط سورہ پڑھے، لیکن اگر اسے یاد آئے کہ فقط الحمد نہیں پڑھی تو ضروری ہے کہ پہلے الحمد اور اس کے بعد دوبارہ سورہ پڑھے۔
اگر جھک بھی جائے لیکن رکوع کی حد تک پہنچنے سے پہلے یاد آئے کہ الحمد اور سورہ یا فقط الحمد نہیں پڑھی تو ضروری ہے کہ کھڑے ہو جائے اور اسی حکم کے مطابق عمل کرے. یعنی جو بھول کر چیز رہ گئی تھی اس کو ایک تو رپیٹ کرے، اور اگر اس نے بھول کر دوسرے سورہ نہیں پڑھا تو پھر صرف دوسرا پڑھے گا. اگر بھول گیا ہے دوسرا سورہ پڑھا ہے لیکن پہلا سورہ الحمد نہیں پڑھا تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے سورہ الحمد پڑھے پھر دوسرا سورہ بھی پڑھے اور اس طرح عمل کرے. جی اگلا مسئلہ نمبر 969، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر فریضہ نماز میں ان 4 صورتوں میں سے کوئی ایک سورہ پڑھے جس میں آیت سجدہ ہو اور جن کا ذکر ہم گزشتہ مسئلے میں بیان کر چکے ہیں، تو واجب ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرے. لیکن اگر سجدہ بجا لائے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے اور ضروری ہے کہ اسے دوبارہ پڑھے. لیکن یہ کہ بھول کر سجدہ کرے اور اگر سجدہ نہ کرے تو اپنی نماز جاری رکھ سکتا ہے اگر یہ سجدہ نہ کر کے اس نے گناہ کیا ہے. وہ آیات جن میں سجدہ واجب ہے اور وہ صورتیں جن میں سجدہ واجب ہے وہ پڑھے گا تو پھر سجدہ لازم آئے گا جس سے نماز باطل ہے. اگر سجدہ نہیں بجا لاتا تو پھر اس کی نماز کی بجائے گناہگار ہوگا، نماز تو ٹھیک ہوگی. جی تو مسئلہ نمبر 970، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے. اگر کوئی شخص بھول کر ایسا سورہ پڑھنا شروع کر دے جس میں سجدہ واجب ہو، خواہ عمدن پڑھ رہا ہو یا بھول کر، لیکن آیت سجدہ پر پہنچنے سے پہلے اسے خیال آ جائے تو ضروری ہے کہ سورہ چھوڑ دے اور کوئی دوسرا سورہ پڑھے. اور آیت سجدہ پڑھنے کے بعد خیال آئے تو ضروری ہے کہ جس طرح گزشتہ مسئلے میں ہم نے بیان کیا ہے کہ یا تو سجدہ انجام دے گا تو نماز باطل ہے، اگر سجدہ انجام نہیں دیتا تو پھر وہ گناہگار ہوگا اور نماز اس کی صحیح ہوگی. بالکل سادہ سا مسئلہ ہے، کوئی اس میں کنفیوژن کی نہیں ہے، صورت کلیئر ہے، بالکل کنفرم. مسئلہ نمبر 971، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے. اگر کوئی شخص نماز کے دوران کسی دوسرے کو آیت سجدہ پڑھتے ہوئے سنے تو اس کی نماز صحیح ہے. اگر کوئی شخص نماز کے دوران کسی دوسرے کو آیت سجدہ پڑھتے ہوئے سنے تو اس کی نماز صحیح ہے. لیکن احتیاط واجب کی بنا پر اگر واجب نماز پڑھ رہا ہو تو سجدے کا اشارہ کرے اور نماز ختم کرنے کے بعد اس کا سجدہ بجا لائے. یہ بہترین حل ہے اس کا. اگر کوئی شخص نماز کے دوران کسی دوسری آیت کو سجدہ پڑھتے ہوئے سنے آیت سجدہ، اس کی نماز صحیح ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر اگر واجب نماز پڑھ رہا ہو تو سجدے کا اشارہ کرے، کیونکہ آیت سجدہ ہے تو اشارہ بھی کسی حد تک کافی ہوگا. اس کے بعد سجدہ بجا لائے، نماز ختم کرے. مسئلہ نمبر 972، نماز کے واجبات. مستحب نماز میں سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. مستحب نماز میں سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، خواہ وہ نماز منت ماننے کی وجہ سے ہی واجب کیوں نہ ہو گئی ہو. لیکن اگر کوئی شخص بعض ایسی مستحب نمازیں ان کے احکام کے مطابق پڑھنا چاہے، مثلا نماز واشت کے جن میں مخصوص صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ وہی صورتیں پڑھے. نماز واشت جن میں مخصوص صورتیں مثلا سورہ نازل نہ پڑھنی ہوتی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہوتی ہے، تو وہی ضروری ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر اس کے برعکس جن کو وہ صورتیں یاد نہیں ہوتی جو بھی صورت پڑھ لیتا ہے وہ کافی ہوتی ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی کے نزدیک مستحب نمازیں ان کے احکام کے مطابق پڑھنی چاہیے، اور جن میں مخصوص صورتیں ضروری ہوتی ہیں وہ ضروری ہیں ان کی تلاوت کی جائے.
مسئلہ نمبر 973 نماز کے واجبات۔ کوئی شخص نماز میں اور جمعہ کے دن صبح ظہر عصر اور شب جمعہ عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقون پڑھنا مستحب ہے، اور اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک سورہ پڑھنا شروع کر دے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چھوڑ کر دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا۔ نماز میں جمعہ کے دن صبح ظہر عصر اور شب جمعہ عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقون پڑھنا مستحب ہے، اور اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک سورہ پڑھنا شروع کر دے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چھوڑ کر دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا۔ مسئلہ نمبر 974 نماز کے واجبات۔ اگر کوئی شخص الحمد کے بعد سورہ اخلاص یا سورہ کافرون پڑھنے لگے تو وہ اسے چھوڑ کر دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا، البتہ اگر جمعہ یا جمعہ کے دن کی نمازوں میں بھول کر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کے بجائے ان دو صورتوں میں سے کوئی سورہ پڑھے تو انہیں چھوڑ سکتا ہے اور سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھ سکتا ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر نصف تک پڑھ چکا ہو تو پھر ان صورتوں کو نہ چھوڑے، نصف تک اگر پڑھ چکا ہے تو پھر انہی صورتوں کو پڑھے جو پڑھ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 975 نماز کے واجبات۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز میں یا جمعہ کے دن کی نمازوں میں جان بوجھ کر سورہ اخلاص یا سورہ کافرون پڑھے، خواہ وہ نصف تک نہ پہنچا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر انہیں چھوڑ کر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون نہیں پڑھ سکتا، تو سورہ منافقون اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو پورا کرے گا۔ جی مسئلہ نمبر 976 اور نماز کے واجبات، اس کا ٹائٹل ہے۔ امید ہے کہ یہ اس سبق کا آخری مسئلہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص نماز میں سورہ اخلاص یا سورہ کافرون کے علاوہ کوئی دوسرا سورہ پڑھے تو جب تک نصف تک نہ پہنچا ہو چھوڑ سکتا ہے اور دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے، اور نصف تک پہنچنے کے بعد بغیر کسی وجہ کے اس سورہ کو چھوڑ کر دوسرا سورہ پڑھنا احتیاط کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ تو ان تمام مسئلوں میں خلاصتاً یہ چیز ملتی ہے کہ اگر ایک شخص سورہ جمعہ اور سورہ منافقون ان جمعہ کے روز شب جمعہ پڑھنا چاہتا تھا، نہیں پڑھ سکا، اگر نصف سے پہلے کوئی سورہ بھی پڑھ رہا ہے، نصف سے پہلے یاد آ جائے تو ان کو چھوڑ دے اور سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھے۔ اور اسی طرح ایک کامن مسئلہ بیان ہوا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر کسی سورہ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے نصف سے پہلے اگر وہ چھوڑے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد نصف تک پہنچنے کے بعد سورہ کے نصف تک پہنچنے کے بعد درست نہیں ہے کہ اس کو چھوڑے، بلکہ اس کو پورا کرنا جو بھی سورہ ہو، لہذا ضروری ہے کہ پھر مکمل کرے جو بھی سورہ پڑھ رہا ہو۔ تو یہ مسئلہ 976 توضیح المسائل سے ہم نے لیا اور اس سبق کا آخری مسئلہ تھا، اور اس کا ٹائٹل نماز کے واجبات ہی، اس میں پھر قرات ہے، قرات کو ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ ارکان نماز ہم نے پڑھے تھے تو اس کے بعد قرات کو پڑھ رہے تھے۔ تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔
اللہ نگہبان، خدا حافظ ناصر۔